میرا نام مہرون ہے۔ میرے شوہر ڈپٹی کمشنر تھے۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں میرے شوہر سندھ کے ایک شہر میں اعلیٰ پوسٹ پر لگے ہوئے تھے۔ علاقے کی حفاظت، انتظام، ترقی کے کاموں کی نگرانی، غرض یہ سارے اہم امور ان کی ذمہ داری تھے۔ ہم کو بڑا سا سرکاری گھر ملا ہوا تھا۔ نوکر چاکر بھی حکومت کی طرف سے ملے تھے۔ غرض اپنے وطن میں گویا اپنا راج تھا۔ میرے بچے ان دنوں اس قدر چھوٹے تھے کہ مجھے ہر وقت ایک مددگار عورت کی ضرورت ہوتی۔ میں 2 چھوٹے بچوں کو سنبھالنے سے قاصر تھی۔ آئے دن میرے میاں کے ماتحت افسران کے گھروں میں دعوتوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ وہاں جانا لازمی ہوتا کہ یہ ہماری سرکاری ملازمت کا اہم جز تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں لیڈیز کلب کی چیئرپرسن تھی۔ کیونکہ ڈپٹی کمشنر کی میں بیگم تھی، بطور مہمان خصوصی مجھے کئی جگہ مدعو کیا جاتا۔ مجھے بچوں کے ساتھ ان امور کی بجا آوری میں سخت دشواری کا سامنا تھا۔ مرد ملازمین پر بچے نہیں چھوڑے جا سکتے تھے۔ کوئی ڈھنگ کی میٹ نہ مل پا رہی تھی جو باشعور ہو اور کچھ پڑھی لکھی ہو اور دن رات میرے پاس رہے۔ ایک بار مجھے عید کے موقع پر محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے دارالامان میں بطور مہمان خصوصی بلایا گیا، کیونکہ وہاں پناہ لینے والی خواتین اور بچوں میں عید کے تحفے تقسیم کرنے تھے۔ میں وہاں گئی تو دارالامان میں موجود ایک نوجوان لڑکی نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ وہ بہت سلجھی ہوئی تھی اور کچھ تعلیم یافتہ بھی لگ رہی تھی۔ شکل و صورت اچھی تھی، سنجیدہ سی یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے سوشل ویلفیئر آفیسر سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ یہ عرصہ 3 سال سے یہاں مقیم ہے۔ واقعی بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے وارث تو ہیں مگر اب لاوارث ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ پچھلے برس اس کا انتقال ہو گیا، تب سے یہ اور بھی اداس رہتی ہے۔ مجھے اس کی داستان سن کر افسوس ہوا۔ سوچنے لگی، وارثوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ بیچاری لاوارث ہے، اس کا کیا بنے گا اور یہ کب تک ایسے یہاں پڑی رہے گی۔ گھر آ کر میاں سے مریم کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تم کو ایک میڈ کی ضرورت ہے، اگر کہو تو اسے یہاں رکھ لیتے ہیں۔ گھر جیسا ماحول ملے گا، یقیناً یہ جگہ دارالامان سے زیادہ اچھی ہے، وہ خوشی سے تمہارے سب کام کر دیا کرے گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ میاں صاحب نے مجسٹریٹ سے بات کی، پھر کچھ قانونی کارروائی پوری کرنے کے بعد ہم مریم کو اس کی رضا سے اپنے گھر لے آئے۔ وہ بھی وہاں کے ماحول سے بور ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ آتے ہی گھل مل گئی۔ بے شک وہ زیادہ حسین نہ تھی، مگر بڑی بڑی جاندار آنکھوں میں اس کا تمام حسن چھپا ہوا تھا۔ تاہم اداسی اس کے چہرے پر ہر وقت ہوتی تھی۔ کم گو تھی، زیادہ تر خود میں رہتی تھی۔ اسے میرے گھر میں آئے ہوئے 4 ماہ بیت گئے تھے۔ ایک دن بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میرے بچوں کو سنبھالتی، ہر وقت تابعداری اور ہر کام سلیقے سے انجام دیتی۔ لیکن بہت زیادہ لیے دیے رہنا اس کی عادت تھی۔ اس کی یہی عادت مجھے پسند نہ تھی۔ وہ سخت محتاط تھی، کسی صورت گھلنے میں ہی نہ آتی، اور میں چاہتی تھی وہ مجھ پر اعتماد کرے، مجھ پر کھل جائے، حال دل کہے اور میں اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو جاؤں۔ اس کے چہرے کا تاثر عجیب تھا۔ انسان اس سے یہ نہ کہہ پاتا کہ اپنا دکھ بتاؤ۔ جب ایسا سوچ کر اس کے سامنے جاتی تو گنگی بن جاتی اور کچھ نہ کہہ پاتی۔ ایک دن جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، میں بیٹھی تھی کہ وہ چائے کی ٹرے لے کر وہاں آ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بڑا حسین تھا۔ میں نے مریم کی جانب دیکھا، اس کے منہ پر فرحت اور تازگی کے احساس کی جگہ آنسو تھے، جن کو وہ دوپٹے کے پلو سے جلدی جلدی صاف کر رہی تھی۔ آج موقع مل گیا کہ اس کے دل کے چور کو پکڑ لوں۔ کیا اپنا دکھ مجھے بتاؤ گی؟ میں نے بڑے پیار سے کہا اور سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھما کر دلاسا دیا، دیکھو، کسی کو اپنا غم بتانے سے جی ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنی بڑی بہن سمجھ کر بتا دو۔ وہ ذرا سا ہچکچائی، پھر یوں گویا ہوئی، ہم غریب لوگ ہیں، میرے ابا کسان تھے، زمینوں پر محنت ہمارا ورثہ ہے، ہمارا خاندان مختلف علاقوں میں بٹا ہوا تھا، ماموں کہیں رہتے تھے تو خالہ کہیں، ابا خود جنوبی سندھ کے ایک گاؤں میں آباد تھے، شادی بیاہ کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کے علاقوں میں سفر کرتے رہتے تھے۔ میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد والد نے کھیتی باڑی کے پیشے کو ترک کر دیا اور نزدیکی شہر میں اپنی رہائش اختیار کر لی تاکہ شہر میں رہ کر محنت مزدوری کی جا سکے۔ دراصل وہ بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے۔ میری ماں کو تمام خاندان میں ایک خاص مقام حاصل تھا، وہ سب کے دکھ سکھ میں کام آتی تھیں، وہ بہت ہمدرد اور نیک خاتون تھیں۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکیوں کی شادیاں رشتہ داروں میں ہوں۔ جب میں چوتھی میں پڑھتی تھی، میرے ماموں کی بیٹی ریحانہ نئی نویلی بھابھی بن کر ہمارے آنگن میں آ گئیں۔
میں چھوٹی سی تھی، بھابھی بہت پیاری لگتیں اور میں اس کے گرد پروانے کی طرح گھومتی رہتی۔ ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا، پھر جیسے اس سکون کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میں اسکول میں تھی کہ آیا نے بتایا کہ جلدی گھر جاؤ، تمہارے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس وقت چھٹی کی گھنٹی بجی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی گھر کی طرف لپکی۔ پتہ چلا چچا جان کو بیل نے ٹکر مار دی ہے اور وہ شدید زخمی ہیں، کیونکہ ٹکر سے جب چچا جان زمین پر گرے تو بیل نے ان کو اپنے پیروں سے رون دیا تھا۔ انہیں جلدی سے شہر کے ہسپتال لایا گیا۔ سب چاچا کو دیکھنے گئے، ان کا برا حال تھا، جسم سارا کچل گیا تھا۔ بڑا کٹھن وقت تھا۔ چچی اور ان کے دونوں بچے رو رہے تھے، باپ کے پلنگ کی پٹی سے لگے کھڑے تھے۔ ہم سب چچا کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ذرا دیر کے بعد چچا ہوش میں آئے، سامنے امی کھڑی تھیں۔ بہت مشکل سے صرف یہ کہہ پائے، بھابھی رضیہ، خدا را میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ میرے بچے نہیں، تمہارے بچے ہیں، میں ان کو اللہ کے بعد تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر چچا جان کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ چچا ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے تھے۔ شروع کچھ دن رشتہ دار ان کی بیوی بچوں کے ہمراہ رہے، ایک ایک کر کے وہ سب بھی اپنے گھروں کو سدھار گئے۔ چچی اور ان کے بچے اکیلے رہ گئے، جن کی کفالت کرنے والا اب کوئی نہ تھا۔ امی کو دیور کے آخری الفاظ یاد تھے، بلکہ ان کے دل پر لکھے گئے تھے۔ وہ اپنی بیوہ دیورانی اور ان کے دونوں بچوں کو گھر لے آئیں اور یہ لوگ ہمارے گھر میں رہنے لگے۔ امی تو پہلے ہی دوسروں پر مہربان ہوتی تھیں، تو پھر اپنے تھے۔ میری امی اب اپنے بچوں سے زیادہ مرحوم چچا کے بچوں کا خیال رکھتی تھیں۔ والد میری ماں کے اس رویے سے خوش تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور ہم باشعور ہو گئے۔ امی اور چچی ساتھ بیٹھی کھانا بنا رہی تھیں کہ بچوں کی شادی کا ذکر چل پڑا۔ چچی نے کہا، دیکھو آپا، اگر تم میرے بیٹے عارف کے لیے اپنی بیٹی مریم کا رشتہ دے دو تو گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی اور میں بھی ادھر ادھر ڈولتی نہ پھروں گی۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی، میری ماں نے جواب دیا۔ تو چچی کے چہرے پر خوشی کے پھول کھل گئے۔ تو پھر ہلکی سی رسم بھی کر لیتے ہیں، منگنی کی چیزیں مریم پر ڈال دیتے ہیں۔ یوں دونوں نے صلاح سے دن طے کیا اور دو چار رشتے کی عورتوں کو بلوا کر مٹھائی کے ایک ڈبے سے رسم کر لی۔ چھوٹی سی عمر میں میرے سر پر سرخ دوپٹہ ڈالنے والی میری چچی تھیں، جو ہمارے گھر میں ہی رہتی تھیں۔ ان دنوں پتہ بھی نہ تھا کہ اس طرح چنڑی اوڑھنے سے سرخ دوپٹے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، شعور بڑھتا گیا۔ اب سب مجھے عارف کی امنگ کہتے تھے۔ میں نے صرف 8ویں جماعت تک پڑھا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں 8ویں تک سکول تھا۔ شہر کا سکول کافی دور تھا، پھر مجھے بھی پڑھنے سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ چچا مرحوم کی بیٹی نائلہ سے میرا دل لگ گیا تھا، سارا دن ہم ساتھ ہوتے۔ مجھے بھی شاید ایک کم عمر ساتھی کی ضرورت تھی۔ لیلا کی صورت میں وہ ساتھی مجھے مل گئی۔ سارا دن اوٹ پٹانگ باتیں کرتی، صحن میں بھاگتی دوڑتی اور خوش ہوتی۔ یہ بڑا سنہرا زمانہ تھا۔ بچپن تو معصوم ہوتا ہے، جب ذرا عقل آئی تو معاشرتی پابندیوں کا احساس جاگا۔ میں بہت سادہ سی لڑکی تھی، سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ معلوم نہ تھا کہ یہ میرا منگیتر ہے اور اس کے ساتھ یوں فری ہو کر نہ بولنا چاہیے۔ لیکن بھابھی ہماری غلط فہم کی تھیں، ٹو میں رہنے لگیں۔ ہماری تو معصوم باتیں تھیں، لیکن وہ ہمارے خلاف مواد جمع کر رہی تھیں۔ دراصل ان کو میری بیوہ چاچی کا بچوں سمیت ہمارے گھر رہنا ناگوار تھا۔ چاہتی تھیں کہ کسی طرح سے ان لوگوں سے نجات مل جائے۔ آخر وہ میرے بھائی کی توجہ اس جانب مبذول کرانے میں کامیاب ہو گئیں۔ بھائی کو ہر وقت بتاتی، دیکھو یہ لڑکی اتنی بڑی ہو گئی ہے، دوپٹہ ٹھیک سے نہیں لیتی اور اس کا عارف سے باتیں کرنے کا انداز غلط قسم کا ہے۔ گھر میں یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، یہ سب کچھ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ آج ناگوار ہے، کل ناقابل برداشت ہوگا، تب کیا کرو گے جب پانی سر سے گزر جائے گا؟ بھلا کون سا بھائی بہن کے بارے میں ایسے اندیشے برداشت کر سکتا ہے؟ بھائی نے امی پر دباؤ ڈالا، چچی کو کہیں کہ وہ اب اپنے گھر جا کر رہیں، اب تو ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، الگ رہ سکتی ہیں۔ چچی کا کوئی نہ تھا، ابو بھی ان کو بے آسرا نہ کرنا چاہتے تھے، مگر ابو کی کون سنتا تھا۔ بھابھی نے چچی کو بہانے بہانے اتنا پریشان کیا کہ وہ ایک روز خود ہی اپنا سامان اٹھا کر بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئیں۔ ان کا ایک پڑوسی جو حالات سے واقف تھا، عارف کو ویزا کرا دیا اور وہ دبئی چلا گیا، جہاں ایک مشہور کمپنی میں اس کو ملازمت مل گئی۔ عارف نے وہاں محنت کی اور کمائی اپنی والدہ کو بھجوانے لگا۔ چچی امی سے ملنے آتی تھیں اور کہتی تھیں، تمہاری بیٹی میری بہو بنے گی، وعدہ کیا تھا تم نے، تو اس وعدے کو تم یاد بھی رکھنا۔ امی جواب دیتی، ایسا ہی ہوگا، خاطر جمع رکھو۔
میں وعدہ کر کے مکرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عارف میرے لیے بہت محنت کر رہا تھا تاکہ جلدی جلدی اس قابل ہو جائے کہ مجھے عزت سے بیاہ کر لے جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنا پرانا گھر نیا بنا لے اور اس میں نیا فرنیچر ہو، زندگی کی سب سہولتیں ہوں، تاکہ جب میں اس کی دلہن بن کر اس کے گھر جاؤں تو ہر طرح کا آرام ملے۔ یہ سب باتیں مجھے میرے چچا زاد سمینہ بتاتی تھی جب وہ مجھ سے ملتی کہ میرا بھائی خطوں میں امی کو ایسی باتیں لکھتا ہے۔ سمینہ کی باتیں سنتی تو میں خوش ہو جاتی۔ میری اپنی کزن کے ساتھ دوستی اب بھی قائم تھی اور میں بہت خوش تھی۔ عارف کی محنت رنگ لے آئی۔ جب آیا تو بہت کما کر لایا۔ 5 سال بعد لوٹا تھا۔ آتے ہی سب سے پہلے مکان کو نیا کیا، پھر ٹی وی، ریفریجریٹر، ہر زندگی کی ہر سہولت سے گھر کو پر کر دیا۔ اب ان کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ اچھا اور کشادہ تھا۔ انہوں نے ساتھ والا خالی پلاٹ بھی خرید کر اپنے احاطے میں شامل کر لیا تھا۔ بھابھی کا ایک بھائی بہت نکٹو تھا۔ وہ جب گھر آتا تو کن اکھیوں سے مجھے تکتا اور مجھے اس کا یوں دیکھنا بہت برا لگتا۔ اس سے میں پردہ کرنے لگی۔ بھابھی کو میری یہ بات بھی پسند نہ آئی، جبکہ ان کا بھائی فراز بہانے بہانے سے میرے سامنے آنے کی کوشش کرتا، مجھ سے از خود مخاطب ہونے لگتا۔ میں اس کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ ایک دن یہ معاملہ رنگ لے آیا۔ بھائی نے امی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں مریم کی شادی فراز سے ہو جائے۔ امی تو بھائی کا منہ تکنے لگیں اور میں سکتے میں رہ گئی۔ اب بھابھی کی مخالفت کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ فراز تو مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اور میری اس سے شادی کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ پہلے تو امی نے سمجھایا کہ یہ مناسب نہیں، میں بیوہ دیورانی کو زبان دے چکی ہوں۔ جب بھائی اور بھابھی نے زیادہ زور ڈالا اور ممانی بھی آ کر رشتے کے لیے بیٹھ گئیں، تب امی ڈٹ گئیں۔ امی کی جرأت پر میں کافی خوش تھی، کیونکہ میں نے تو دن رات عارف کے سپنے دیکھے تھے۔ 5 برس اس کا انتظار کیا تھا۔ اب تو ان کے حالات بھی سدھر چکے تھے۔ جب بھابھی نے دیکھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو بھائی کے ہمراہ چاچی کے گھر گئیں اور ان کو بتایا کہ مریم کا رشتہ میں اپنے بھائی کے لیے لے رہی ہوں۔ یہ رشتہ لڑکی کی مرضی سے ہوا ہے۔ عارف نے یہ بات سنی تو وہ گھر سے نکل گیا۔ یوں بھائی اور بھابھی میرے دل کا نگر اجاڑ کر آ گئے، مگر امی اور مجھے علم نہ ہو سکا کہ یہ وہاں کیا کہہ کر آئے ہیں۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ عارف ہمارے گھر آئے گا، مگر ہفتہ گزر گیا، وہ نہ آیا۔ اللہ کی کرنی انہی دنوں والد صاحب بیمار پڑ گئے اور 2-3 دنوں کے بخار میں ہی ان کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ اب امی کا زور ٹوٹ گیا تھا اور گھر کے فیصلوں پر بھائی کا زور چلنے لگا۔ انہوں نے ابو کے چہلم کے بعد کہہ دیا، یا تو مریم کی شادی فراز سے کر دو، نہیں تو اپنی لڑکی کو لے کر چچی کے گھر چلی جاؤ۔ جب تم نے ان کے برے دنوں میں ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تو وہ بھی تمہیں رکھ لیں گی۔ امی بیٹے کے منہ سے ایسے نازیبا کلمات سن کر تھنک کر رہ گئی تھیں۔ انہوں نے ماموں سے شکایت کی، وہ بھی بیوی کے ڈر سے کچھ نہ بولے۔ ممانی بیٹی سے ملی ہوئی تھیں۔ اب امی کے لیے مشکل ہو گئی کہ میرا نکاح عارف سے کیسے کریں، جبکہ چاچی چاہتی تھیں کہ میرا بھائی بھی نکاح میں شامل ہو اور میرا ولی بنے۔ اسی کشمکش میں عارف دوبارہ دبئی چلا گیا اور امی پر بھائی اور بھابھی کا دباؤ بڑھ گیا کہ مریم کا نکاح فراز سے کر دیں۔ جب امی نے میرے بھائی کی نہ سنی تو انہوں نے ہمارا جینا دھوبر کر دیا اور بھابھی نے تو ہمارا کھانا پینا ہی بند کر دیا۔ محلے میں ہر ایک سے کہتی تھیں کہ مریم کی منگنی تو فراز سے ہے، لیکن غلط تعلقات اس کے چچا کے بیٹے عارف سے ہیں، جس کا یہ انتظار کر رہی ہے۔ خدا ایسی بھابھی کسی کو نہ دیں۔ سارے خاندان، سارے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ مریم کی منگنی تو بچپن میں ٹوٹ گئی تھی اور اب عارف نے بھی اسے ٹھکرا دیا ہے کیونکہ یہ صحیح لڑکی نہیں ہے۔ چچی کی کانوں تک یہ باتیں پہنچ رہی تھیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آ کر امی کو اپنے گھر لے جاتیں، لیکن وہ نہ آئیں، بلکہ شرط رکھ دی، جب تک تمہارا بیٹا بہن کی شادی میں شامل نہ ہوگا ہم شادی نہ کریں گے۔ اس بات سے میری ماں کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ وہی دیورانی ہے جب بیوہ ہوئی میں نے برے وقت میں اپنے گھر میں رکھا، ان کے بچوں کو کھلایا پلایا، پروان چڑھایا، اور ان کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی باتوں سے ڈر کر ہم کو ٹھکرا رہی ہیں۔ بھائی اور بھابھی کی بدسلوکی بھی حد سے بڑھ گئی تو امی مجھے لے کر دارالامان آ گئیں۔ خیال تھا کہ عارف آ جائے گا تو وہی ہمارا وسیلہ اور سہارا بنے گا، وہ بھی نہ آیا۔ امی نے بیٹے کی رضامندی کو بھی کھو دیا۔ آخر ان کا دارالامان میں ہی انتقال ہو گیا۔ جب انتقال کی خبر بھائی کو ملی تو وہ آئے۔ مرحومہ امی کو تو دفنانے کے لیے لے گئے، مگر میں بھائی کے ساتھ نہ گئی کیونکہ مجھے اب ان لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ دارالامان میں رہ کر عارف کا ہمیشہ انتظار کروں گی۔ جب مریم نے اپنی کہانی مکمل کر لی تو وہ رو رہی تھی۔
اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا، تسلی دی اور وعدہ کیا کہ میں خود اس کی چچی کے پاس جاؤں گی، ان کو سمجھاؤں گی، پھر ہم عارف سے رابطہ کریں گے اور میں تم کو اپنے گھر سے دلہن بنا کر تمہارے کزن کے گھر رخصت کروں گی۔ کچھ دن بعد میں مریم کی چچی کے گھر گئی تاکہ ان کو بتا سکوں کہ مریم میرے پاس ہے۔ بھائی کے گھر وہ نہیں جانا چاہتی اور ماں اس کی مر چکی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اس کی چچی نے کہا کہ ہم مریم سے بیٹے کا رشتہ کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں اس کی بھابھی اور بھائی نے طرح طرح کی باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ میرا بیٹا بھی اسی وجہ سے بد دل ہو کر واپس چلا گیا اور اب ہمارا ارادہ مریم کو بہو بنانے کا نہیں ہے۔ اس عورت کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ جس لڑکے کے لیے اس کی ماں نے گھر چھوڑ کر دارالامان رہنا قبول کیا، جسے وعدہ نبھانے کو اس کی جٹھانی نے گھر کو خیر بات کہہ دیا، وہی آج رشتے سے انکار کر رہی تھی۔ مجھ میں حوصلہ نہ تھا کہ میں مریم کو یہ بات بتاتی، پھر بھی بتانا تو تھا ہی۔ جب اسے حقیقت سے آگاہ کیا، اسے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی اور پھر مرتے مرتے بچی۔ بہرحال غم کتنا بھی ہو، آخر انسان جی لیتا ہے، سو اس نے بھی جھیل لیا۔ میرے روز و شب کے سمجھانے سے بالآخر وہ شادی پر راضی ہو گئی اور میں نے اس کی شادی اپنے ایک کزن سے کروا دی جو کہ خوشحال کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ میں نے عبد الرحمن کو مریم کے بارے میں جب بتایا تو اس نے کہا تم اس لڑکی کو مجھ سے شادی پر آمادہ کر لو تو میں اسے زندگی کی تمام خوشیاں دوں گا اور یہ اپنے پچھلے سارے دکھ بھول جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مریم کی شادی عبد الرحمن سے ہو گئی۔ اس نے اس لڑکی کو اتنا پیار دیا وہ ماضی کی تلخیوں کو بھول کر حال کی خوشیوں میں کھو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اوپر نیچے 2 بیٹے دے دیے تو وہ اپنی دنیا میں پھر سے جینے لگی۔ اب تو بھول کر بھی وہ عارف کو یاد نہ کرتی تھی۔ کئی بار عبد الرحمن نے کہا کہ چلو اب بھائی اور بھابھی سے صلح کر لو، ان کو معاف کر دو۔ خونی رشتے جو اتنے قریبی ہوں کم از کم وہ تو نہیں ٹوٹنے چاہیے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ مرتے دم تک میں ان سے نہیں ملوں گی اور نہ ہی میں ان کی شکل دیکھوں گی جنہوں نے بڑھاپے میں ماں کو گھر سے نکالا اور دارالامان پہنچا دیا۔ میرے لیے وہ مر گئے ہیں اور میں ان کے لیے مر گئی ہوں۔ مریم آج بھی اپنوں سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے اور ان کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی، کیونکہ انہی کی وجہ سے اس کی ماں دربدر ہوئی۔ ان دونوں نے دارالامان میں کئی سال کاٹے اور ایک بار بھی بھائی ان سے دارالامان میں ملنے نہیں آیا۔ صرف ایک بار تب آیا جب ماں کا انتقال ہوا تو ان کا جسد خاکی لینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے جیسا میرا بھائی تھا، اللہ ایسا بھائی کسی کو بھی نہ دے